بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی. سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کا سلام محبت. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اپنی آڈینس کے لیے ہر پروگرام کے اندر, ہر ہیلتھ اسپیشل شو کے اندر یہ کوشش کی ہے کہ جتنے بھی کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر بات کریں, اور جتنی بھی آپ لوگوں کی متس ہوتی ہیں یا آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر کوئی سوالات اٹھتے ہیں اس کے پراپر جواب آپ کو نہیں ملتے, یا وہ خیالات جو آپ سوچنا چاہتے ہیں, کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ آپ کو بیسڈ آن سائنس اس کی گفتگو کسی جگہ پہ اویلیبل نہیں ہوتی, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ہیلتھ اسپیشل شو کے اندر اپنے ایکسپرٹ کو بلائیں اور آپ کے ذہنوں کے اندر اٹھنے والے سوالات یا وہ سوالات جو آپ کمنٹ کی صورت میں ہمارے ساتھ کرتے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جوابات بیسڈ آن سائنس آپ لوگوں تک ڈیلیور کیے جا سکیں. آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے ہیلتھ اسپیشل شو, اس میں ہم بات کریں گے کہ ٹائیفائڈ اور ڈائریا, لوگوں کو ڈائریا اور ٹائیفائڈ کا اکٹھا ہونا یا ٹائیفائڈ بخار کا بار بار ہونا, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے, ڈائریا کی بیسیکلی کازز کیا ہوتی ہیں, ڈائریا بار بار کیوں ہوتا ہے, ڈائریا کی ٹائپس کیا ہیں, ڈائریا کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اسی طرح ٹائیفائڈ کے ٹیسٹ کون سے ہوتے ہیں, ٹائیفائڈ کے لیے اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ کتنی دیر تک استعمال کی جاتی ہے, یا ٹائیفائڈ کی کوئی ویکسینیشن بھی ہوتی ہے, ٹائیفائڈ میں خوراک کیا ہونی چاہیے اور اس کی پریونشن کیا ہے. اسی طرح ہم جب پروگرام کے دوسرے حصے میں ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ ان بیماریوں کے ساتھ جو آپ کی موڈ سوئمنگ ہوتی ہے, سائیکولوجیکل آپ کی باڈی کے اوپر نفسیاتی جو مسائل ہوتے ہیں, نفسیاتی ایشوز ہوتے ہیں, وہ آپ کے جوائنٹ فیملیز کے ایشو ہوں, وہ آپ کے جاب کے ایشو ہوں, یا اس کے علاوہ آپ کسی بیماری کو لے کے مایوسی کا شکار ہوں, یا بار بار بیماری کے آنے کی وجہ سے کسی ڈپریشن کا شکار ہوں, یا اسی طرح لوگوں کو جاب لیس ہونے کی وجہ سے یا ایگزام کی وجہ سے ان کو انزائٹی ڈپریشن کا ہونا, ڈپریشن اور ذہنی مسائل کے متعلقہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے آج کے شو میں جو ہمارے ساتھ موسٹ پاپولر, موسٹ ینگسٹ, موسٹ ایکسپیرینس جو شخصیت میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر ثروت اقبال, جو کہ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسی طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں دوسری موسٹ پاپولر, موسٹ ینگسٹ, موسٹ ایکسپیرینس پی ایچ ڈی سائیکالوجسٹ ڈاکٹر نازش, کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ. اچھا ڈاکٹر ثروت, فرسٹ آف آل تو میں آپ سے ہی اسٹارٹ لوں گا کہ آج کے دور کے اندر آپ بھی پریکٹس میں ہیں, میں بھی پریکٹس میں ہوں, اور ڈیلی بیسس پہ ہم کلینکل ٹرائل میں مریضوں کا معائنہ بھی کرتے ہیں. مریض اس کمپلین کے ساتھ موسم چینج ہوتے ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میرے پیٹ میں ہلکا پھلکا درد رہتا ہے, موشن لگ جاتے ہیں, بخار بھی رہتا ہے. تو اس کی بیسیکلی کاز کیا ہے؟ پاکستان کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جیسے ہیومیڈ اور ٹیمپریٹ زون میں آتا ہے, جس میں ٹیمپریچر گرمیوں میں کافی زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں. جی جی. تو سائنٹیفکلی اس چیز کو دیکھا گیا ہے کہ بیکٹیریل گروتھ جو مختلف قسم کے جراثیم ہیں, جس میں سب سے کامن بیکٹیریا ہیں اور ان سے انفیکشنز ہوتی ہیں, بیکٹیریل گروتھ ہیومیڈ انوائرمنٹ میں, نمی کے اندر اور ہاٹ انوائرمنٹ میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو گرمی کا موسم آگے چلتا جاتا ہے, بیکٹیریل پرولیفریشن یا ملٹیپلیکیشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے, اور اگر ساتھ ساتھ ان ہائیجینک کنڈیشنز ہوں جس میں ان ایڈیکویٹ سینیٹیشن ہو, صفائی کا خیال نہ رکھا جائے, تو بیکٹیریل گروتھ کی وجہ سے اس علاقے کی پاپولیشن کے اندر انفیکشنز, یعنی اگر ہم پورے بر اعظم ایشیا کا کریں تو سیم ایک جیسا ٹیمپریچر, بالکل سب کانٹیننٹ کے علاقے میں ٹھیک ہے, اس طرح کی پانی سے ایسوسیٹڈ انفیکشنز بہت زیادہ کامن ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ڈائریا اور ٹائیفائڈ کی کازز تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں؟ جی, اس میں جراثیم مختلف ہو سکتے ہیں. جیسے سمپل ڈائریا کے کازیٹیو ایجنٹس یا جراثیم مختلف ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹائیفائڈ کے کازیٹیو ایجنٹ سالمونیلا ٹائفی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ایک مخصوص بیکٹیریا ہے جس کی وجہ سے یہ انفیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگین جیسے کہ گرمی کا موسم ہے تو بیکٹیریل گروتھ بڑھنے کی وجہ سے اسی طرح سالمونیلا کی ملٹیپلیکیشن بھی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا انفیکشن کا ریٹ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ سمجھتی ہیں جیسے یہ ہمارے روڈز کے اوپر جوس کی اور ریڑیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں موسم بدلتے, تو کیا ان جیسی جگہ سے بھی اگر آپ ڈسپوزیبل چیزیں استعمال نہیں کرتے یا کوئی پانی جو ہے وہ پراپر طریقے پہ صاف نہیں ہوتا, تو کیا اس سے بھی یہ انفیکشن پھیلتے ہیں؟ بالکل, آئی 200% اگری ود یو, کیونکہ سب سے جو کامن روٹ ہے ان ساری بیماریوں کی ٹرانسمیشن کا وہ فیکو اورل روٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو ایک سب سے بیسک چیز ہے وہ
अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं. ठीक है, यानी अनहाइजीनिक आप ये कहते हैं कि सफाई का ख्याल ना रखना, सफाई का ख्याल ना रखा एक जाए, ही गिलास में बार बार उसी को बिल्कुल, लोगों को हाँ, पिलाया जाना. और अगर पानी की सफाई का ख्याल ना रखा जाए, जैसे कि हमारे बहुत सारे इलाकों के अंदर सीवरेज का सिस्टम प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ, फिल्ट्रेशन नहीं है, फिल्ट्रेशन स्टरलाइज्ड वाटर नहीं है, अवेलेबल जिससे नहीं जो है. जो हमारा क्लियर वाटर है, क्लीन वाटर है, उसकी मिक्सिंग होती है सीवरेज के वाटर के साथ. ऐसे ही है. और इस मिक्सिंग की वजह से जो अंडर अर्थ वाटर टेबल्स हैं वो कंटेमिनेट हो जाते हैं. ठीक है. ठीक है, और वही पानी जब हम कंज्यूम करते हैं, आप उबालते नहीं हैं पानी को या फिल्टर नहीं करते, तो वो आप पानी जो कंज्यूम कर रहे हैं वो कंटेमिनेटेड वाटर है, उसमें बहुत सी अक़साम के जरासीम हैं. ठीक है. और अगर उनको एक मौसम भी ऐसा मिल जाए जिसमें उनका फेवरेबल ग्रोथ हो, तो वो बहुत जल्दी उससे इन्फेक्शन लोगों के अंदर होना शुरू हो जाती है. और सर्दियों में ये काज कम नजर आती है. सर्दियों में बिल्कुल ये कम नज़र आएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ कम हो जाती है. तो सर्दियों में आपको टाइफाइड के केसेस बहुत कम नज़र आएंगे, और जो गर्मी आना शुरू होगी, डायरिया के, टाइफाइड के पेशेंट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे. आपके हॉस्पिटल में भी इनकी तादाद बढ़ रही है मरीजों की? बिल्कुल, हर साल जैसे ही मई जून का महीना शुरू होता है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस या गैस्ट्रो जिसको कॉमनली हम आजकल कह रहे हैं, गैस्ट्रो के मरीजों में की तादाद में बढ़ना शुरू हो जाती है. और सैकड़ों की तादाद में आप समझ लें कि हर महीने सैकड़ों की तादाद में पेशेंट्स गैस्ट्रो के मर्ज़ के साथ एडमिट होते हैं और पानी की कमी का शिकार हो जाते हैं. पानी की कमी की वजह से फिर पेशेंट्स में गुर्दों का मसला भी आना शुरू हो जाता है, कई किडनी के शट डाउन के साथ आना शुरू हो जाते हैं. तो ये प्रॉब्लम आप समझ लें कि इतनी कॉमन है, और सोचा जाए तो ये बहुत इजी टू एड्रेस है. इसमें बेसिक आपको हाइजीनिक स्टेप्स करने की ज़रूरत है, लेकिन स्टिल क्योंकि वो चीज़ उस नहीं पाती है लोगों की, उस तरह की वो ट्रेनिंग नहीं है लोगों की, और अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे तो हाथ धोना भी लोग मुनासिब नहीं समझते. अगर सुबह के धोए, चलो शाम को धो लें. जी जी बिल्कुल, अब पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है. वो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसी. अच्छा डॉक्टर नाज़िश, आपके साथ अगर मैं ये देखूं कि आज के इस माहौल के अंदर लोगों के अंदर मायूसी बढ़ने की कैफियत जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो मायूसी की वजह क्या है? मायूसी की वजह अगर हम देखें तो बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आपके नज़रिए में, हमारे नज़रिए में अगर हम देखें तो हम जो मॉडल फॉलो करते हैं बायो साइको सोशल, उसके मुताबिक तो बहुत सारे फैक्टर इसमें आ जाते हैं. जैसे कि अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें, सबसे बड़ा तो जेनेटिक फैक्टर होता है. ये मायूसी जो है हम देखते हैं जनरेशन टू जनरेशन ये पास डाउन करती है. अगर आपके घर में बड़े जो हैं वो इस तरह से मायूस रहते थे या जल्दी परेशान हो जाते थे, तो आप देखते हैं उनकी जो औलाद होती है वो भी जल्दी परेशान होती है, रिस्क ज़्यादा होता है. फिर इसमें आपकी खुराक का बहुत बड़ा अमल दखल है कि क्या आप हेल्दी खुराक लेते हैं, क्या आपकी विटामिन जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी है. इस तरह फिर अगर हम मज़ीद फैक्टर्स देखें साइकोलॉजिकल और सोशल स्पेसिफिकली, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हम देखते हैं कि इंसान का अपना एक टेम्परामेंट कैसा है. ठीक है. क्या उसकी कोपिंग अच्छी है, क्या वो हालात से आसानी से कोप कर लेता है, क्या वो परेशान हो जाता है, ये चीज़ें मैटर करती हैं. फिर इसमें सोशल फैक्टर आ जाता है, सपोर्ट कैसी है आपकी, क्या आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग हैं, आपका ख्याल रखने वाले, आपको अच्छा मशवरा देने वाले, आपका हौसला बढ़ाने वाले. तो जब ये चीज़ें कम हो जाती हैं, जैसे हम आजकल देखते हैं डॉक्टर साहब के हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और काफ़ी चीज़ें मटीरियलिस्टिक हो गई हैं, तो जितना जितना वो हमने अपना बढ़ा लिया स्टैंडर्ड, तो हम मायूस ज़्यादा होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है शायद हम उस स्टैंडर्ड पे पूरे नहीं आ सकते. ठीक हो गया. अच्छा, क्रोनिक डिजीज़ के साथ जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मोटापा है, इसके साथ वाली जो मायूसी होती है उसको किस तरह एड्रेस किया जा सकता है? इसके साथ आप देखिए, जैसे अब बॉडी की हम बात करते हैं, हमारी बॉडी एक मेन ऐसी स्ट्रक्चर है जो हमारे सारे कामों के लिए हमें जो है तैयार करती है. ठीक है. अगर हम जिस्मानी तौर पे ही ऐसा महसूस करते हैं, अब वो चीज़ क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इनवॉलंटरी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि अगर हमारी जिस्म ने हमारा साथ ना दिया तो हम कैसे वो सारे काम पूरे कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं. तो जब कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती तो वो इंसान को ज़्यादा परेशान करती है कि एक चीज़ जिसे आप काबू कर लेते हैं और जिसे आप नहीं कर सकते, उसकी वजह से आपका जो है वो परेशानी का बढ़ जाता है लेवल कि अच्छा ये हाँ मैं दवाई खा ली है, लेकिन आप देखते हैं हमारे यहाँ स्ट्रेस कितना ज़्यादा है. और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि लोगों के जहन में वो बातें चल रही होती हैं जो स्ट्रेस उनको दे रही होती हैं, लेकिन वो उसको उस तरह से पहचान नहीं रहे होते या एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते. तो इसलिए फिर वो ज़्यादा परेशान मायूस हो जाते हैं कि शायद चीज़ मेरे काबू में आने वाली नहीं है, मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है. ठीक हो. अच्छा, इसी से रेलिवेंट एक सवाल मेरे माइंड में चल रहा है कि स्ट्रेस की कोई एज होती है? किस एज में स्ट्रेस शुरू होता है या इसकी कोई एज लिमिट नहीं है?
دیکھا جائے تو اگر ہم بات کریں کوگنیٹو پوائنٹ آف ویو سے، تو جیسے ہی ہمارا ذہن جو ہے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے تو اسٹریس آپ سمجھیں کہ وہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. بچوں میں ہم دیکھتے ہیں آج کل اسٹریس کا لیول کافی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو کویسچن تو کرتے ہی ہیں لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ اور چیزوں کی طرف بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی دھیان یہ ہوتا ہے. اچھا فار ایگزامپل آپ چھوٹے سے بچے کو دیکھیں کہ اس کا سبلنگ رائیولری بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہ ماں مجھ سے زیادہ پیار نہیں کرتی، وہ دوسرے بچے سے زیادہ کرتی ہے، تو وہ اسٹریس تو اس کے ساتھ تب سے ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے جب سے اس کا ذہن کام کرنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اکثر وہ کلینکل ٹرائل میں ہم کہتے ہیں کہ بچہ تھوڑا آپ کا ڈپریس ہے، وہ کہتے ہیں جی اس کو کہاں سے ڈپریشن آ گیا، یہ تو ابھی چھوٹا سا ہے. تو ڈپریشن کی کوئی ایج نہیں ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ جب سے بچے کی موومنٹ شروع ہوگی، وہ سوچنا شروع ہو گیا، بولنا شروع ہو گیا، چیزوں کو پہچاننا شروع ہو گیا، تو ڈپریشن میں جا سکتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت تبدیلی آئی ہے. کچھ سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو بچوں میں یہ ڈپریشن یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، وہ بہت خوش ہوتے تھے، بے فکر ہوتے تھے، لیکن اب یہ چیز کافی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں ڈپریشن زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہی بات ہے کہ ویسے اس کے تو فائدے نقصان دونوں ہی ہوتے ہیں. جوائنٹ فیملی میں رہنے سے جو اکثر اوقات آپ کو کافی سپورٹ بھی مل جاتی ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا ماحول گھر کا ہے. کیا بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی تلقین کی جاتی ہے، موٹیویٹ کیا جاتا ہے، یا پھر انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ کمپٹیشن کرو، دیکھو اس نے زیادہ نمبر لیے، دیکھو وہ زیادہ تابع دار ہے، دیکھو وہ سلام کر کے گیا ہے. تو پھر یہ چیزیں بچوں کو ڈپریس کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر ثروت، جیسے کہ ہم نے ابھی بات کی کاز کی کہ وجوہات کیوں بنتی ہیں ڈائریا کی اور ٹائیفائڈ کی، تو ڈائریا جو ہے ہم ڈاکٹر اپنی زبان میں ڈائریا کس کو سمجھتے ہیں؟ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ایک دو موشن آگے وہ سمجھتے ڈائریا. ڈاکٹر کی نظر میں ڈائریا کیا ہے؟ جی ڈاکٹری زبان میں اگر دیکھا جائے تو جنرلی اسپیکنگ ہم اس کو پیشنٹ کسی بھی انڈیویجول یا کسی بھی پیشنٹ کی جو جنرل روٹین ہے اس سے کمپیئر کرتے ہیں ہمیشہ. اس کی کوئی ایبسولوٹ ڈیفینیشن آپ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ایک پیشنٹ جس کو نارملی ہی 2 دفعہ موشن دن میں آتا ہے یا 3 دفعہ آتا ہے اور پچھلے سال سے اسی طرح ہی ہو رہا ہے، تو آپ اس کو ڈائریا لیبل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ انڈیویجول پیشنٹ کی اس کی یعنی پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے، ہر پیشنٹ کی ہسٹری الگ ہے. بالکل. اور گراسلی اسپیکنگ اگر جیسے کہ ہم تو میئرمنٹ کی ٹرمز میں بات کرتے ہیں، تو 200 گرام اگر اسٹول اس سے زیادہ ایک دن میں آنا شروع ہو جائے، یہ اس کی کنسسٹینسی یا ساخت میں چینج آنا شروع ہو جائے، جیسے پہلے سالڈ ہے اور پھر وہ لوز ہونا شروع ہو جائے، تو اس کو ہم ڈائریا سے تعبیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ڈائریا میں کوئی اسپیسیفک یہ کوانٹٹی نہیں ہے کہ آپ کو 10 موشن آ گئے ہیں یا آپ کو 5 آ گئے ہیں. ہاں جی بالکل، یہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول وہ دیکھنا پڑتا ہے بالکل کہ کس کوانٹٹی میں آیا ہے اور اس کی پوزیشن کیا تھی، کنسسٹینسی کیا تھی اس کی، وہ پتلا تھا، لوز تھا، یا پھر اگر آپ کو موشن کے ساتھ کنٹینیو پیٹ میں درد رہے تو بھی ڈائریا کی کوئی علامت ہوتی ہے؟ جی ڈائریا کی جیسے مختلف ہم کازز کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو بیکٹیریل کازز ہیں، اسی طرح کچھ پیراسائٹس ہیں جو پانی کے ذریعے ہی پھیلتے ہیں. ان کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ہماری بڑی آنت کو انفیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر پیٹ کے اندر مروڑ ٹائپ کا درد ہونا، کریمپس ہونا، اور پخانے کی حاجت بار بار ہونا. حالانکہ پخانا زیادہ نہیں آتا پیشنٹ کو، لیکن بار بار اس کو حاجت ہوتی ہے واش روم، لیکن اس کا پیٹ انکمفرٹ زون میں اور انکمفرٹیبل کریمپی فیل ہوتا ہے پیشنٹ کو. تو یہ بھی ڈائریا کی ہی کیس قسم ہے. پھر کچھ ڈائریا کی ایسی اقسام ہیں جو کرونیکلی پیشنٹس میں چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کی وجوہات جراثیم نہیں ہوتے، بیکٹیریا یا وائرسز یا پیراسائٹس نہیں ہوتے، بلکہ آنت کی کچھ مختلف قسم کی انفلیمیٹری کنڈیشن یا جس کو ہم سوزش کہتے ہیں، السرز ہوتے ہیں چھوٹی یا بڑی آنت کے، وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کے اندر پیشنٹ کو ابڈومنل پین بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ ڈائریا بھی ہو سکتا ہے. ان سم کیسز ایون خون آور ڈائریا بھی ہو سکتا ہے، جس میں یعنی اسٹول کے ساتھ بلڈ بھی اسٹول کے اندر بلڈ بھی آنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا ڈائریا اگر لانگ ہو جائے، 2 4 6 ہفتے تک ہو جائے، تو کیا اس کی کوئی بلڈ انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی، کیونکہ جتنا لمبا ڈائریا ہوگا اس کے اندر کوئی نہ کوئی فیکٹر بیک گراؤنڈ میں موجود ہوگا. تو سب سے پہلے کچھ ہمارے ہسٹری کے کوسچنز ہوتے ہیں پیشنٹ سے، جس سے ہم یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ڈائریا کسی خطرناک وجہ سے ہے کہ یہ کسی صرف سائیکولوجیکل فیکٹر کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. تو اگر خطرناک وجوہات ہوں گی تو اس میں پیشنٹ کو ویٹ لاس ہوگا، پیشنٹ کا خون کم ہونا شروع ہو جائے گا، پیل فیل کرے گا، تھکاوٹ فیل کرے گا، بونز میں پین ہونا شروع ہو جائے گی، اور اسی طرح پیشنٹ میں بلڈ آ سکتا ہے اسٹولز کے اندر. پیشنٹ کو اگر رات کو نیند میں بھی اٹھ کے واش روم جانا پڑے، تو یہ وہ کچھ علام سمٹمز ہیں جو کہ ایک خطرناک کاز کی طرف اشارہ کرتے ہیں.
اگر ایسا کوئی بھی چیز نہیں کہ پیشنٹ کا ویٹ سٹیبل ہے, اس کی بھوک بالکل ٹھیک ہے, اس کو کوئی بلڈ نہیں آ رہا اور کوئی ایسا فیکٹر نہیں ہے, تو اس صورتحال میں ہم سائیکولوجیکل کازز کو بھی ایویلویٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر نازش, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے اس خطے کی اگر پورے ریجن کی بات کی جائے کہ لوگوں کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ماہر نفسیات کن کن بیماریوں کو ڈیل کرتے ہیں. تو بینگ اے کنسلٹنٹ کلینکل سائیکولوجسٹ, آپ کی جو ڈومین ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اگر میں آسان لفظوں میں اس کے بارے میں سمجھانا چاہوں آڈینس کو تو اس طرح سے کہ جو آپ کی ذہنی صحت ہے وہ 3 چیزوں پہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے. ایک تو ہے آپ کی سوچ کا عمل, کہ آپ کی کس طرح کی سوچ ہے. اب اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سوچ جو ہے وہ بہت زیادہ منفی ہو گئی ہے, آپ کو ہیلپ نہیں کر رہی, آپ کو مشکل سے نہیں نکال رہی. اب ایک ہوتی ہے پرابلم سالونگ, اگر آپ اپنے مسئلے حل نہیں کر پا رہے یا پھر آپ ٹھیک سے ڈیسیژن نہیں لے پا رہے. اب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اتنا کنفیوز ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ اتنا کنفیوز ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ وہ کون سی فیلڈ میں ایڈمیشن لے. یہ حالانکہ یہ بہت عام سی بات ہے. تو اگر کسی طرح سے انہیں لگے کہ وہ اپنی سوچ کو جو ہے استعمال نہیں کر پا رہے اپنی بہتر زندگی کے لیے, وہ اچھا محسوس نہیں کر رہے, یہ دوسرا اس کا فیکٹر ہے کہ اچھا محسوس کرنا, خوش رہنا, خوشی محسوس کرنا, اطمینان محسوس کرنا, سکون محسوس کرنا. زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ذہنی مشکل کا شکار ہوتے ہیں ان کا یہ شکایت ہوتی ہے کہ مجھے, جیسے ابھی بات کی ہم نے, مایوسی ہوتی ہے, یا مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ رونا آتا ہے, دکھ ہوتا ہے, یا بہت برا لگتا ہے, ڈر لگتا ہے, یا بہت غصہ آتا ہے. یہ ہماری سب سے زیادہ کامن کچھ ایموشنل اسٹیٹس ہیں. پھر اس میں جو تیسری چیز آ جاتی ہے جس سے ہم ذہنی صحت کا معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کیسی ہے, وہ آ جاتا ہے ہمارا عمل. کیا ہمارا عمل ہمیں کوئی بہتری کی طرف لے جا رہا ہے, ہمیں فائدہ دے رہا ہے, جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ گول اچیو ہو رہا ہے. اگر وہ نہیں ہو پا رہا تو اس کا مطلب ہے ہمیں مدد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ کلینکل سائیکالوجسٹ کی جو ڈومین ہے, ایریا, وہ شروع ہوتا ہے. بالکل. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ جہاں پہ کلینکل سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ وہ دم درود میں روحانیت والے لوگ چلے جاتے ہیں. وہ جو گولڈن پیریڈ ہوتا ہے بیماری کا وہ ویسٹ ہو جاتا ہے اور بیماری پرلونگ ہو جاتی ہے. ویسے تو کافی عرصے سے اویئرنیس ہم کریٹ کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارا جو ایک اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسیسمنٹ, جس کی طرف لوگ کم جاتے ہیں اور سب سے پہلے سلوشن مانگنے لگ جاتے ہیں. آئیڈینٹیفائی کرنے سے پہلے لوگوں کا سوال ہوتا ہے میں کیسے ٹھیک کروں اسے. ٹھیک ہے, وہ پہلے اس طرف تشخیص کی طرف نہیں جا رہے ہوتے کہ اچھا یہ مسئلہ ہے کیا مجھے. تو جب آپ مسئلے کا یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا, اس کا نام کیا ہے, تو پھر آپ اس کی یعنی ڈائگنوز بہت ضروری ہے نا, پہلے کسی بھی بیماری کی تشخیص ہوگی تو علاج ہوگا. بالکل بہت ضروری. اچھا, اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں اور وہ کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ کوئی مشورہ لینا چاہیں, سیشن لینا چاہیں, تو سائیکالوجسٹ اس کی ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ کی ڈومین آ جاتی ہے. اس میں بیسکلی ہمارا جو سائیکو تھراپی کی اگر پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو انسان جو کرنا چاہتا ہے یا جس چیز میں وہ بہتر ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں یہ جواب اس کے پاس, اس کے ذہن میں ہوتا ہے, اسے معلوم ہوتا ہے اس کی پوٹینشیل, اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, لیکن وہ اس کو یہ راستہ نہیں مل رہا ہوتا کہ وہ کیسے پتہ لگائے کہ میں کس چیز میں زیادہ اچھا ہوں. تو سائیکالوجسٹ کیا کرتا ہے بیسکلی کہ اس سے یہ آئیڈینٹیفائی کرواتا ہے, اس سے پوچھتا ہے کہ اچھا وہ کون سی ایسے اوقات تھے جب آپ نے کچھ اچیو کیا, کچھ اچھا کیا, کچھ بہتر کیا. تو جب وہ اپنی اسٹرینتھ خود سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ ڈیسیژن لینے کے قابل بھی ہوتا ہے کہ میں اس اسپیسیفک فیلڈ میں اچھا پرفارم کر سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو اگر کوئی کاؤنسلنگ کے سیشن لیتا ہے تو اس کی آپ ڈیوریشن کیا رکھتے ہیں, یعنی کتنے ٹائم تک اس کو سیشن لینے پڑتے ہیں؟ اگین اٹ ڈپینڈس آن انڈیویژول. یہ ہر انسان کا ایک علیحدہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ کافی انٹلیکچوئل ہوتے ہوئے بھی فیصلہ نہیں لے پا رہے ہوتے, نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, انہیں ٹائم لگتا ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کافی کوئک ڈیسیژن لے لیتے ہیں یا آپ کی بات انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. کچھ ولنگنیس کا فیکٹر بھی اس میں ہوتا ہے. تو جو خود ولنگ ہو کے آتا ہے, موٹیویٹ ہو کے, مجھے لگتا ہے کہ وہ تو 3 to 5 سیشنز میں اس کا پرابلم سالو ہو جاتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کے لیے زیادہ وہ کیونکہ وہ زیادہ سوچتے ہیں, زیادہ جو ہے وہ ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں, تو ان کے لیے 8 to 10 سیشنز بھی ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, لوگوں کا یہ کنفیوژن بھی ہے, ایک متھ بھی ہے, وہ کہتے ہیں مجھے ہر سال ٹائیفائڈ ہوتا ہے. تو کیا ہر سال ٹائیفائڈ ہونا لازمی ہے یا کیا ہے یہ؟ جی آپ نے بالکل بڑی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے کیونکہ میرے پاس بھی بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پچھلے سال بھی ٹائیفائڈ ہوا تھا, ابھی پھر دوبارہ سے ہو گیا ہے, اس سے پہلے بھی ہوا تھا. تو اگر ہم اپنی باڈی کے میکانزم کو دیکھیں تو جب بھی ہماری باڈی کسی جراثیم سے ایکسپوز ہوتی ہے تو وہ باڈی اس کے خلاف ایک مدافعت پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ مدافعت اس پیشنٹ کو یا اس انسان کو
آئندہ آنے والی بیماری سے بچانے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو کسی بھی مریض میں اتنے کم عرصے میں دوبارہ ٹائیفائڈ ہونا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے انلیس کہ پیشنٹ کی جو اپنا مدافعتی عمل ہے وہ کمزور ہو چکا ہو. ٹھیک ہے. جیسے کہ پیشنٹ میں انڈر لائنگ ڈائبٹیز ہے, یا پیشنٹ کوئی امیونو سپریسو تھراپی پہ ہے, کینسر تھراپی کا پیشنٹ ہے, HIV کا پیشنٹ ہے. ان پیشنٹس کے اندر کیونکہ مدافعت کمزور ہو جاتی ہے تو جو بیرونی جراثیم ہے اس کو دوبارہ سے ایک حملہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بار بار جی, لیکن اگر آپ کی امیونٹی انٹیکٹ ہے تو اتنے کم عرصے میں آپ کو دوبارہ سے ٹائیفائڈ کا انفیکشن ہونا تھوڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے لوگوں کو تو ٹائیفائڈ کے لیے کون سا ایسا اسپیسیفک ٹیسٹ ہے جو بلڈ ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں, ٹائیفائڈ یا عام مریض اگر سیلف کوئی ٹیسٹ کروانا چاہے تو کون سا؟ جی, ٹائیفائڈ کے لیے گولڈ سٹینڈرڈ ٹیسٹ بلڈ کلچر کا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اب کیونکہ پرانے زمانے میں جیسے آپ نے بھی دیکھا ٹائیفائڈ وغیرہ ہوتے تھے, ٹائیفائڈ تو چلے اب کچھ سالوں ریسنٹ ٹیسٹ میں شمار ہوتا ہے. وڈال ٹیسٹ کا لوگ بہت نام لیا کرتے تھے, ہر لیبارٹری کر رہی ہوتی ہے وڈال ٹیسٹ, اور وہ ہر کی رپورٹ ایک جیسی, اور ہر کسی کی ایک جیسی رپورٹ ہوتی تھی, اور وہ لیب والا بس پیشنٹ کو یہ کہہ دیتا کہ تمہیں ٹائیفائڈ ہے, تو پیشنٹ نے بس اس پہ اندھا اعتبار کر لینا اس رپورٹ کے اوپر کہ مجھے ٹائیفائڈ ہو چکا ہے. حالانکہ وڈال ٹیسٹ کی سینسٹیوٹی اور اسپیسیفسٹی یعنی کہ اس کی ٹائیفائڈ ڈائگنوز کرنے کی جو ایکوریسی ہے وہ بہت کم ہے, یعنی کہ 30 to 40% بھی ہارڈلی ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ بقایا 60 سے 70% افراد میں وہ ایک رانگ ڈائگنوسس دے گا. ٹھیک ہے. اور اس ٹیسٹ میں کراس ری ایکٹیویٹی ہوتی ہے, یعنی کہ اگر ملیریا والے پیشنٹ کا بھی آپ وڈال کر لیں تو شاید اس میں بھی پازیٹیو آ جائے, ایسے ہی کسی اور بخار والے کا کر لیں اس میں بھی پازیٹیو آ جائے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر ٹائیفائڈ ٹیسٹ اب آیا. ٹائیفائڈ ٹیسٹ کے اندر بھی ایکوریسی اس سے تھوڑی سی بہتر ہے, لیکن کاسٹ کا ایشو زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کراس ری ایکٹیویٹی اگین ایک فیکٹر ہے جس سے 100% ایکوریٹ ریزلٹس نہیں آتے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو بلڈ کلچر کی ہم نے بات کی, تو بلڈ کلچر ٹیسٹ کی جو کلیریفیکیشن ہم کس طرح پیشنٹ کو کریں گے کہ اس میں اس کی ایک تو رپورٹ تھوڑی لیٹ آتی ہے, جی جی, دوسرا اس میں کیا کیا چیزیں ہم دیکھتے ہیں؟ بلڈ کلچر ایک آپ کی بلڈ کا سیمپل لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ایک کلچر میڈیم میں گرو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر پیشنٹ کے بلڈ میں کسی بھی قسم کا کوئی جراثیم موجود ہے تو وہ اس کلچر میڈیم میں ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر وہ جیسے لیبارٹری کے اندر یا مائکروسکوپ کے اندر اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پروسیس کیونکہ گریجول ہے, تھوڑا سا سلو ہوتا ہے, بیکٹیریا کی گروتھ کے ساتھ اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ 48 آورز میں گرو کر رہا ہے یا 72 آورز میں گرو کر رہا ہے, اس کے اکارڈنگلی, اس لیے 2-4 دن لگتے ہیں, اسی لیے اس کے اکارڈنگلی ٹائم لگتا ہے اس کی رپورٹ آنے میں. پھر جب ایک دفعہ بیکٹیریا گرو ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف کون سی اینٹی بائیوٹک نے کام کرنا ہے یہ بھی ساتھ دیکھا جاتا ہے, اسی رپورٹ میں, اسی رپورٹ کے اندر دیکھا جائے گا کہ سینسٹیوٹی کیا ہے, ریزسٹنس کہاں پہ ہے. تو اس کے اندر پھر 1 سے 2 دن مزید لگ جاتے ہیں کہ اس بیکٹیریا کی سینسٹیوٹی چیک کی جائے کہ وہ کون سی اینٹی بائیوٹک سے سینسٹیو ہے. تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو رپورٹ پھر 5 to 7 days کے بعد پیشنٹ کو ریسیو ہوتی ہے. اچھا, ایک پیشنٹ کی رپورٹ آ جاتی ہے ہمارے پاس بلڈ کلچر کی, اب ایک عام مریض یہ کیسے سمجھے کہ R لکھا ہوا ہے تو ریزسٹنس ہے, S لکھا ہوا تو سینسٹیو ہے, تو جو ریزسٹنس ہے وہ تو بالکل نہیں لے سکتا, سینسٹیو جو ہے اس کو یوز کر سکتا. جی جی ایسے ہی جی بالکل, وہ جو رپورٹ کے اندر یہی لکھا ہوا تھا کہ آر ہے تو ریزسٹنٹ ہوگا, وہ اینٹی بائیوٹکس ہم نہیں یوز کر سکتے, وہ نہیں اس کو چلے گی. جس سے سینسٹیو ہوگا تو وہ افیکٹو ہوں گی اس کے خلاف, یعنی آر والی جو ہے وہ اس کا بیکٹیریا اس سے نہیں جائے گا. بالکل. تو ہم پھر وہ سینسٹیو والی پہ جاتے ہیں, تو اس لیے کنسلٹنٹ سے کنسلٹ کیے بغیر سیلف میڈیکیشن نقصان لے. سیلف میڈیکیشن کا سب سے بڑا جو نقصان پچھلے کافی سالوں سے ہم نے یہ دیکھا, آپ نے بھی, آپ پیشنٹس روز دیکھتے ہیں جی جی, کہ ڈرگ ریزسٹنٹ بیکٹیریا کا جو ایک اوریجن ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا. ایسے ہی کہ آپ جو آج سے 10 سال پہلے اگر کسی اینٹی بائیوٹک سے کوئی بیکٹیریا سینسٹیو تھا تو بہت زیادہ اوور یوز آف اینٹی بائیوٹک, اوور دا کاؤنٹر یوز وداؤٹ پرسکرپشن, ان ایڈیکویٹ ڈوز کے اندر, ان ایڈیکویٹ ڈیوریشن کے اندر اینٹی بائیوٹک جب بھی آپ یوز کریں گے تو بیکٹیریا کے اندر چینجز آنا شروع ہو جائیں گی, میوٹیشنز آنا شروع ہو جائیں گی, اور وہی بیکٹیریا جو پچھلے سال ایک اینٹی بائیوٹک سے سینسٹیو تھا اب اس سال وہ اس سے ریزسٹنس ہو جائے گا. اور اس کے اندر کنٹریبیوٹری فیکٹرز میں ہمارے انفارچونیٹلی جو ہیلتھ کیئر سسٹم کی ڈس ریگولیشن ہے, کوئیکری ہے, بالکل, جس میں اب آپ دیکھیں گا کسی چھوٹے موٹے گلی محلے کے آپ کسی کلینک پہ چلے جائیں گے تو وہ پیشنٹ کو کیا 1 دن کی ڈوز دے کے اس کو گھر بھیجتا کہ کل دوبارہ آنا, ایسے ہی, اور وہ ڈوز کیا ہوگی, وہ اس کی باڈی ویٹ کے حساب سے ان ایڈیکویٹ ڈوز ہوگی.
ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے وہ بیکٹیریا مرے گا تو نہیں, البتہ ہاں اس کے اندر اور ریزسٹنس کریٹ ہو وقتی جائے طور گا, پہ ٹھیک ہو جائے گا, پھر آ جائے گا. اور پھر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا جائے گا. اور اس سے اتنی ڈرگ ریزسٹنٹ اسٹرینز ایمرج ہوئی ہیں کہ سائنٹیفکلی یا اس کو دیکھا جائے اگر میڈیکلی, تو یہ ایک بہت پریشان کن صورتحال ہے کہ اب ہمارے پاس اینٹی بایوٹکس ختم ہونا شروع ہو جائیں گی جو بیکٹیریا سے سینسٹیو ہوں. ریزسٹنس تو پہلے بہت زیادہ ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر نازش, اگر ہم یہ بات کریں کہ موٹاپے کے جو مریض ہوتے ہیں اوور ویٹ والے اپنے ڈپریشن کو کم کیسے کریں؟ اوور ویٹ والے جو ان کو ڈپریشن جو ہوتا ہے وہ بیسکلی ہوتا ہے ان کی باڈی سے ریلیٹڈ, یا تو باڈی امیج کے ایشوز آ جاتے ہیں, اس میں وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, پلس کنٹرول کے ایشوز آ جاتے ہیں. تو ان کو جب ہم ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف لے کے آتے ہیں تو 2 وے انٹرونشن سے پھر وہ مینیج کرنا شروع کر دیتے ہیں. لائک یہ ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ان کا ویٹ اور ان کا لائف اسٹائل ویسا ہی رہے گا اور وہ اپنی مایوسیاں اپنی پرابلمس کم کر لیں گے, ایموشنس ٹھیک ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. لیکن ہاں اگر ہم دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں, انہیں ایموشنل مینجمنٹ بھی سکھائیں, اس کے لیے بھی ٹریننگ دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف بھی لائیں, تو پھر یہ کام ممکن ہے. ٹھیک ہے. ساس بہو کی جو لڑائی ہوتی ہے اس میں سائیکالوجسٹ کا کیا رول ہے؟ ساس بہو کی لڑائی کے جو میں وکٹم کہوں گی انہیں, بہوؤں کو یا ہسبینڈس کو, جو بھی کوئی آتا ہے سیشن میں, تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو ہی ہمیں ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ فیملی میں یا لڑائیوں میں. وہ ایک تو وہ ہوتا ہے جو اس بات کو مانتا ہے کہ ہاں مجھے بدلنا چاہیے, کوئی مسئلہ ہے میرے ساتھ, اور ایک وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے دوسرے کو بدلنا چاہیے, میں نے اپنے آپ کو نہیں بدلنا, میں نے نہیں بدلنا اپنے آپ کو. تو وہاں پہ آپ کے پاس آپشن یہی ہوتا ہے کہ ہر انسان تبھی ٹھیک ہوتا ہے جب وہ خود اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے. تو بیچارے پھر وہ ڈپریشن یا انگزائٹی لے کے آ جاتے ہیں, تو انہیں ہم پھر کوپ کرنا سکھاتے ہیں اس حالات سے, اور انہیں انسانوں کے بیچ میں رہ کے اپنی صحت کو کیسے ہم نے پرائیورٹائز کرنا ہے, اس کے لیے ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے. تو کلینکل سائیکالوجی میں کسی میڈیسن کا بھی کوئی رول ہوتا ہے؟ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ دے آر ناٹ میڈیسن تو پرسکرائب نہیں کر سکتا, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو کسی منرلز کی ضرورت ہے تو آپ اسے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کنسلٹنٹ سے کنسلٹ کریں؟ اگر ہم بات کریں سپلیمنٹس کیونکہ باڈی میں ڈیفیشنسیز بھی تو ہو ہم سکتی کر ہیں. سکتے ہیں, لیکن جہاں ہمیں لگے کہ ہمیں میڈیکیشن کی ضرورت ہے پیشنٹ کے لیے, وہاں پہ پھر ہم اسے گائیڈ کرتے ہیں, ریکمینڈ کرتے ہیں, ریفر بھی کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے میڈیکیشن کی ضرورت ہے, اور آپ پہلے یا تو سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کر لیں. دیر آر سم کیسز جہاں پہ ہمیں سب سے پہلے سائیکیٹرسٹ سے ہی کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں سائیکوٹک ڈس آرڈرس میں, تو جہاں ریئلٹی کانٹیکٹ بہت کم ہوتا ہے تو ہمیں میڈیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. ایگریشن بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے. ایڈکشن میں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. لیکن اگر ہمیں لگے کہ یہ پرابلم وداؤٹ اینی میڈیکیشن مینیج ہو سکتا ہے, تو دین وی گائیڈ دیم اباؤٹ دا نمبر آف سیشنز دے نیڈ. ٹھیک ہے. تو کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں یہ اپنے جو سیشن کرتے ہیں اس سیشن میں پرائیویسی کا خیال کتنا رکھا جاتا ہے؟ پرائیویسی اینڈ کانفیڈینشیلٹی کا اگر ہم دیکھیں تو ایتھیکلی ہمارے پاس ایک انفارمڈ کنسنٹ ہوتا ہے, جو ہم انہیں پہلے ڈی بریف کرتے ہیں, انہیں ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے, وہ اس کے کتنا سیکیور ہیں اسے لے کے, اور پھر ہم وہ جب ایکسپلین کر دیتے ہیں ٹرمز کو تو پھر وہ اسے سائن کر دیتے ہیں, اور کچھ لوگ وربل کنسنٹ بھی دے دیتے ہیں. بٹ پوائنٹ اس کہ ہماری ڈیوٹی وہاں پہ ختم نہیں ہوتی جہاں وہ سائن کر دیتے ہیں. اس کے بعد بھی ہمیں ٹائم ٹو ٹائم کچھ ایسے ایشوز آ جاتے ہیں کہ پرمیشن لینی پڑتی ہے. جیسے اگر میں کپل کاؤنسلنگ کی بات کروں تو کپل کاؤنسلنگ میں ایسا ہوتا ہے جب 2 لوگ سیشن اکٹھے لے رہے ہوتے ہیں تب تو وہ آمنے سامنے بات کر رہے ہیں. جب وہ انڈیویجول سیشن لے رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے کنسرنز ہوتے ہیں کہ اچھا اب یہ بات میرے ہسبینڈ کو پتہ نہ لگے, ہسبینڈ کہتے ہیں یہ بات میری بیوی کو پتہ نہ لگے. وہاں پہ پھر ہمیں ٹائم ٹو ٹائم ڈفرینٹ باتوں کے لیے کنسنٹ لینا پڑتا ہے کہ یہ بات شیئر کرنا ضروری ہے. تو بینگ اے کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ آپ کس طرح آبزرو کرتی ہیں کہ یہ میرے سامنے جو کپل بیٹھا ہے جھوٹ سچ کتنا بول رہا ہے؟ دیکھیں, جو اگر میں جھوٹ کی بات کروں تو جھوٹ کی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہسٹری ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں ان کے ایشوز اور ایریاز میں بھی ہوتے ہیں. وہ صرف کپل اینڈ وائف کا ایشو نہیں ہوتا. اگر ایک انسان کی پرسنالٹی یا اس کی نیچر میں یہ چیز ہے تو پھر وہ اس کی اور چیزوں کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں وہ انسان پھر اپنے ورک پلیس سے بھی خوش نہیں ہوتا, سیٹسفائی نہیں ہوتا, اس کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن نہیں ہیں, وہ بچوں کو بھی اٹینشن نہیں دے رہا ہے. تو پھر وہاں پہ آ کے ہمیں تھوڑا سا خود انالائز کرنا پڑتا ہے ادر دین ٹیسٹنگ کہ یہ لوگ کتنا اوتھینٹک ہیں. اور پھر ہم ایفرٹ کی بات جب کرتے ہیں, فار ایگزامپل میں نے ہسبینڈ وائف دونوں کو ایک ٹاسک دیا ہے, ایک اسائنمنٹ دی ہے. اب ایک اسے فالو کر رہا ہے, ایک اسے فالو نہیں کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے جو فالو نہیں کر رہا یا تو اس کی موٹیویشن کم ہے, کچھ بیریئرز ہیں اس کو, اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر شاید وہ پوری طرح سے انٹینشن نہیں رکھتا ہے
اس کام کو کرنے کی. لیکن زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ جو کپلز آتے ہیں وہ دونوں اگر اپنی مرضی سے آئیں تو ایفرٹ کرتے ہیں دونوں, لیکن آپ کسی کو کھینچ کے نہیں لا سکتے, کسی زبردستی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کچھ گھروں کے اندر کچھ بچے اپنی جائیدادوں سے حصہ مانگتے ہیں یا اپنا حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, کچھ ٹائم کے لیے ان کو دبا کے سائیں بنا دیا جاتا ہے. کیا ایسے سائیوں کو سائیکولوجسٹ ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے کلچرل ایشوز جو ہیں وہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ود دا ہیلپ آف سائیکولوجسٹ شاید اس طرح سے 100% نہیں ٹھیک ہو سکتے. سائیکولوجسٹ انٹروین اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا اس کی ڈومین ہے, جتنی اس کی ڈومین ہے یا جتنا اس کو فیملی یا کلائنٹ جو الاؤ کرتا ہے. اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز ٹھیک کرنا, فار ایگزامپل بینگ اے سائیکولوجسٹ, میرے سامنے ایک فیملی بیٹھی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ نے جو ہے نا بس یہ کام کرنا ہے, اور میں اسے چھوڑ کے کوئی اور بات کرنے لگ گئی ہوں, تو آئی تھنک دے ول ناٹ بی انٹرٹینڈ. ان کو لگے گا کہ نہیں یہ تو ہم مان ہی نہیں سکتے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو ان کی مرضی, ان کے کنسنٹ سے ہی کوئی نہ کوئی اسٹیپ لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو انفرٹیلٹی والے جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, میل فیمیل انفرٹیلٹی والے, تو ان کے سیشن جو ہے وہ کس ٹائم تک چلتے ہیں, ڈیوریشن کیا ہوتی ہے, کتنے سیشن ان کو لینے پڑتے ہیں؟ اگین ڈپینڈنگ آن دیئر کنڈیشن. اگر میں بات کروں وومن کی, تو وومن کا جو مین ڈائلیما اگین وہ کلچرل امپیکٹ ایک آتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بلیم ہی عورت کو کیا جاتا ہے. میل کی فرٹیلیٹی کو تو کم ہی کوسچن کیا جاتا ہے. تو وہ عورتیں بھی جو ہے موڈ ڈس آرڈر سے زیادہ پریشان ہوتی, شکار ہوتی ہیں ان کا. تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مطلب کوپ کرنا سیکھ لیتے ہیں اگر انہیں کوئی نہ کوئی ہوپ مل جائے. جیسے کچھ فیملیز افورڈ کر سکتی ہیں, دے گو فار IVF. کچھ فیملیز میں کیا ہوتا ہے, ہسبینڈ بہت ہی کوئک ہوتا ہے, دوسری شادی کر لیتا ہے, تو ان کی ہوپ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سیٹل ہو جاتی کہ اچھا یہ تو میں نے ایسے ہی رہنا ہے, تو وہ اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جہاں پہ اگر ایک ہسبینڈ ہے اور وہ اگر بیبی نہیں بھی ہے, اس کے باوجود بھی وہ اور وجوہات کی وجہ سے بھی تنگ کرتا جا رہا ہے, وہاں پہ اس ایبیوزو ریلیشن سے نکالنا عورتوں کو کافی ڈیفیکلٹ ہے. اگر آپ میل کی بات کریں تو شاید فرٹیلیٹی ایشوز کو لے کے ہمارے کلچر میں میل نے کبھی اپروچ نہیں کیا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن ابراڈ میں کافی لوگ اپروچ کرتے ہیں اس چیز. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر ثروت, جیسے ہم بات کر رہے تھے, ہم نے بلڈ کلچر کی بات کی. اب اگر کسی کو ٹائیفائڈ ڈائگنوز ہو گیا, اس نے اگر اینٹی بایوٹک اسٹارٹ کر دی, تو اینٹی بایوٹکس میڈیسن اس کو منیمم کتنی ڈیز لینی چاہیے اور میکسیمم اس کی ڈیوریشن کیا ہونی چاہیے؟ ونس ڈائگنوزڈ, ایک تو رجسٹرڈ کنسلٹنٹ یا فزیشین کے بغیر ایک تو میڈیکیشن نہیں لینی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور جہاں ٹائیفائڈ کی ٹریٹمنٹ کی بات آتی ہے تو ہم ہمیشہ انکریج کرتے ہیں پیشنٹس کو کہ وہ کلچر کی رپورٹ کے بعد ہی ٹریٹمنٹ شروع کروائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ کئی پیشنٹ جن میں 2 یا 3 ہفتے کا بخار ہو, ان میں تو اکثر پیشنٹس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 3 ہفتے ویٹ کر لی ہے تو 2-3 دن اور ابھی کلچر کے ٹیسٹ کا ویٹ کر لیں, تاکہ ہم ایک جو بھی اینٹی بایوٹک اسٹارٹ کریں ہمیں پتہ ہو کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان ادر کیس اگر پیشنٹ کی کنڈیشن بہت خراب ہے یا بہت زیادہ ہائی گریڈ فیور ہے, ٹاکسک ہے پیشنٹ, اس کے اندر پھر ہمیں امپیریکل تھراپی شروع کروانی پڑتی ہے اینٹی بایوٹک کی. اور اس کے اندر اورل فارم میں بھی میڈیسنز اویلیبل ہیں اور انجیکٹیبل میں بھی اویلیبل ہیں. تو پہلے انسٹنس پہ ہم فوراً سے انجیکشنز تو نہیں شروع کرتے, اورل میڈیسن سے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو آن دا ایوریج 7 to 10 days کا ٹریٹمنٹ پیشنٹ کو دیا جاتا ہے, اور مین وائل پیشنٹ کے رسپانس کو اسیس کیا جاتا ہے. یعنی ٹائیفائڈ میں سیلف میڈیکیشن بالکل نہیں کی جا سکتی, بالکل بھی نہیں. اور یا کچھ لوگ 2-3 دن لے کے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, پاکستان کے اندر آپ اگر دیکھیں تو 1990 کے بعد سپروفلاکسسن جو ایک کامن سی دوائی ہے, سپراکسن کے نام سے بھی بہت سے لوگ جانتے ہوں گے, 1990 کے بعد سپراکسن سے ریزسٹنس آ چکا ہے. ایسے اگر اب سالمونیلا کا جو جراثیم ہے وہ سپراکسن کو ریسپونڈ نہیں کرتا, ایسے ہی اور بے دریغ اس کا استعمال ہوا. اور اب اس کے بعد اور جو انجیکشنز ہم دینا شروع کر دیے ہیں. اور 2017 کے بعد CDC کی رپورٹ اگر آپ دیکھیں تو صرف سب کانٹیننٹ کے اندر پاکستان ایسا ملک ہے جس کے اندر سیفٹرائکزون یا 3rd جنریشن سیفلوسپورین سے بھی ریزسٹنس آ چکا ہے. حالانکہ باقی دنیا بھی جینٹاسین پہ چل رہی ہے, حالانکہ وہاں پہ سپراکسن یا دوسری انجیکشنز یہ سسیپٹیبل ہیں اور یوز ہو رہے ہیں. اور پاکستان میں اب ہمیں مجبوراً اس سے بھی اگلی جنریشن آف اینٹی بایوٹکس پہ جانا پڑ چکا ہے. مالیکیول چونکہ کم ہو رہے ہیں اور کمپنیاں اس کے اوپر آگے ریسرچ بھی نہیں کر رہی کیونکہ پروفٹ مارجن کم ہوتا ہے. اور MDR سالمونیلا, اور ایون پاکستان کے کچھ ایریاز میں یہ بھی ڈسکور ہوا کہ XDR سالمونیلا کے بھی چانسز ہیں ایسی, یعنی کہ آل کامن اینٹی بایوٹک سے ریزسٹنس ہو جو, اور وہ اس پہ کام بھی نہیں کرتی. اور وہ وجہ اس کی یہی ہے
کہ انیڈیکویٹ ڈوز میں دوائی لی جاتی ہے, اس کا ٹائم کو کمپلیٹ نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے جراثیم کے اندر ریزسٹنس پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ٹائیفائڈ کے اندر بہترین ڈائٹ کیا ہوگی؟ ڈائٹ کو اگر ہم دیکھیں تو کیونکہ آنت کی سوزش ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو پیشنٹ کے اندر ڈائجسٹو کیپیسٹی تھوڑی کم ہو جاتی ہے, تو اس دوران ہم پریفر کرتے ہیں پیشنٹ زود ہضم خوراک لے, ٹھیک ہے, جس میں سافٹ ڈائٹ ہو, کھچڑی ہو, دلیا, چاول وغیرہ ہوں. یوگرٹ پریفریبل ہے کہ اس کے اپنے انزائمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ملک پروڈکٹس کو اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ ٹیمپریری لیکٹیز ڈیفیشنسی ہوتی ہے پیشنٹس کے اندر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو ایکیوٹ النس کے دوران تو سافٹ ڈائٹ کو ہی پریفر کیا جاتا ہے. اور ہائیجین کو بار بار ہم اسی بات پہ آتے ہیں کہ پیشنٹ کی ہینڈ واشنگ, پرسنل ہائیجین, ناخنوں کا تراشنا, صاف ستھرا پانی پینا. پانی اگر آپ فلٹرز نہیں کر رہے تو اس کو ابال کے پئیں. ٹھیک ہے, اسٹریٹ وینڈر سے فوڈ لے کر نہ کھائیں, جیسے ریڑیوں کے اوپر آپ فروٹ کھانا شروع کر دیں یا ہاکرز, ہاں بالکل واش کے بغیر آپ کھانا شروع کر دیں. اسی طرح ٹک شاپس ہیں, چھوٹی چھوٹی ڈھابے ہیں, وہاں سے آپ چکن کی اور مختلف شاورما, برگر, اس طرح کی چیزیں کھا کے, جو کہ اوپن ایئر میں پڑا, اس میں کوئی ہمارے پاس کوئی اس کا ایسا ٹولز نہیں ہے اس کو چیک کرنے کا, کہ کوئی میئرز نہیں ہے کہ اس کو کتنا ہائیجینکلی پریپیئر کیا گیا ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے اگر آپ بچیں گے تبھی آپ فیوچر میں انفیکشن سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, بعض دفعہ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ جی میں تو پانی منرل واٹر پیتی ہوں یا پیتا ہوں, تو اسٹرلائزیشن کا بھی پراپر خیال رکھتی ہوں, لیکن کھانا جو ہے نا وہ ٹینکی والے پانی سے پکا رہے ہوتے ہیں, تو کیا وہ جرمز مر جاتے ہیں ادھر؟ جی, کیونکہ جو بیکٹیریا ہیں ٹیمپریچر سینسٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک, اگر واٹر کے بوائلنگ پوائنٹ پہ آپ کا سالن یا جو بھی چیز آپ کوک کر رہے ہیں وہ پہنچ چکی ہے, تو اٹ از اسیومڈ کہ میجورٹی آف دا جرمز آر کلڈ, وہاں پہ کل لوگ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور خوبصورت اور مدلل گفتگو کی. ڈاکٹر نازش آپ کا بھی شکریہ. اور اب میں یہ چاہوں گا کہ ڈاکٹر نازش, 1 منٹ ہے ہمارے پاس, پبلک کے نام ڈاکٹر نازش کا کیا پیغام؟ میرا تمام لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ اپنی ذہنی صحت کو پرائیورٹائز کریں. سب سے پہلے, اس سے پہلے کہ آپ کسی اور کا خیال رکھنے کے بارے میں سوچیں, آپ اپنا خیال رکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کی طرف آئیں. یہ بات ریسرچ ثابت کر چکی ہے کہ اگر آپ شکر گزاری کریں گے اور معاف کریں گے تو آپ بہتر محسوس کریں گے. لیکن سب سے پہلے معافی میں پھر اپنے آپ کو معاف کرنا آ جاتا ہے, کیونکہ ہمارا سارے جو مسائل ہیں وہ اپنے آپ سے شروع ہوتے ہیں. تو پہلے اپنے آپ کو معاف کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں, تو انشاءاللہ آپ اچھا محسوس کریں گے. تھینک یو ڈاکٹر سرود. آپ پبلک کے نام کیا پیغام دیں گے؟ جی, پبلک کے نام میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہماری میجورٹی آف جو لوگ ہیں ان میں بے صبری کافی پائی جاتی ہے. جو ہی بخار ہوتا ہے, 1 دن کے بخار کے اوپر بھی پیشنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو فوراً سے اینٹی بائیوٹک شروع کر دی جائے. تو بخار بذات خود کوئی بہت خطرناک چیز نہیں ہے, اس کے کاز کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. تو 2 یا 3 دن کا بخار ہو تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹے کام اور اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. ونس یو ڈائگنوز دا ریزن, اس کی وجہ آپ کو پتہ چل جائے, پھر اس کو ٹریٹ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اور اوور دا کاؤنٹر اینٹی بائیوٹکس لے کے یا چھوٹے موٹے کلینک سے 1 یا 2 دن کی ڈوز لے کے کھانا, سمجھ لیں کہ آپ اپنے لیے بھی ایک نقصان کا باعث پیدا کر رہے ہیں, اور اوور آل فیوچر میں اس سے جتنے اینٹی بائیوٹک سے ریزسٹنس پیدا ہوگا وہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم نے پروگرام میں کوشش کی ہے کہ ہر اینگل سے جو بھی آپ کے لیے آسان سے آسان سوال ہو سکتا تھا ہم نے کرنے کی کوشش کی. لیکن پھر بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا کوئی سوال و جواب, کوئی کومنٹ, کوئی کسی بھی طرح کی آپ بات ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں, یا ہمارے پینلسٹ جتنے بھی ڈاکٹر ہمارے گیسٹ ہیں ان سے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں آئیے, کمنٹ کیجئے. اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ نیگیٹو پازیٹیو جو بھی کمنٹ کریں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ ہماری آواز کو سٹرونگ کرتا ہے. آپ کا ہر کمنٹ جو ہے وہ ہمیں مضبوط کرتا ہے اور ہمیں آنے والے اپنی غلطیاں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہوتے ہیں جب بھی ہمارا پروگرام دیکھیں, اگر ان کو لگے کہ ان کی بینیفیشلی ہے یہ پروگرام, تو اپنے سراؤنڈنگ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کی جا سکے. مجھے, میرے گیسٹوں کو اور میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. ہم دوبارہ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئے گیسٹوں کے ساتھ, نئے سوال و جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.